اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی شروعات سے اس وقت تک خانہ کعبہ کی تعمیر 5 بار ہوئی۔ پہلی بار حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ دلائل بحقی میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دے کر بھیجا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو حکم ہوا کہ اس گھر کا طواف کرو، اور یہ ارشاد ہوا کہ تم پہلے انسان ہو اور یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک یہی حالت رہی۔ اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا حکم ہوا، کیونکہ بنیادوں کے نشان بھی باقی نہ رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بنیادوں کے نشان بتائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے تعمیر شروع کی۔ قرآن پاک میں تفصیل مذکور ہے، زیادہ تفصیل اگر درکار ہے تو فتح الباری، ابن کثیر اور تفسیر ابن جریر کا مطالعہ کرے۔ تیسری بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے 5 سال پہلے، جب آپ کی عمر 35 سال کی تھی، قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ خانہ کعبہ کی دیواریں بھی زیادہ اونچی نہ تھیں، انسان کے قد سے کچھ ہی زیادہ اونچی تھیں، اور زمانہ گزرنے کی وجہ سے بہت ہی بوسیدہ اور کمزور ہو چکا تھا۔ نیچا ہونے کی وجہ سے بارش کا تمام پانی اندر بھر جاتا تھا، اس لیے قریش کو نئے سرے سے اس کی تعمیر کا خیال پیدا ہوا۔ جب تمام قریش اس پر متفق ہو گئے کہ بیت اللہ کو گرا کر نئے سرے سے بنایا جائے، تو ابو وہب بن عمرو مخزومی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کے ماموں کھڑے ہوئے اور قریش سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ دیکھو، بیت اللہ کی تعمیر میں جو کچھ بھی خرچ کیا جائے وہ حلال کمائی ہو، اور زنا، چوری اور سود وغیرہ کا کوئی پیسہ اس میں شامل نہ ہو، صرف حلال مال اس کی تعمیر میں لگایا جائے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک کو ہی پسند کرتا ہے، اس کے گھر میں پاک پیسہ ہی لگاؤ، اور اس خیال سے کہ بیت اللہ کی تعمیر کے خرچ سے کوئی محروم نہ رہ جائے، اس لیے بیت اللہ کی تعمیر کو مختلف قبیلوں پر تقسیم کر دیا کہ فلاں قبیلہ بیت اللہ کا فلاں حصہ تعمیر کرے اور فلاں قبیلہ فلاں حصہ تعمیر کرے۔ دروازے کی جانب بنی عبد مناف اور بنی زہرہ کے حصے میں آئی۔ حضر اسود اور رکن یمانی کا درمیانی حصہ بنی مخزوم اور قریش کے دوسرے قبیلوں کے حصے میں آیا۔ بیت اللہ کی پشت بنی جماع اور بنی سہم کے حصے میں آئی، اور حتیم بنی عبدالدار بن قصا، بنی اسد اور بنی عدی کے حصے میں آیا۔ اسی بیچ قریش کو یہ خبر لگی ایک تجارتی جہاز جدہ کی بندرگاہ سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا ہے۔ ولید بن مغیرہ سنتے ہی جدہ پہنچا اور اس کے تختے خانہ کعبہ کی چھت کے لیے حاصل کر لیے۔ اس جہاز میں ایک تعمیر مستری بھی تھا جس کا نام باقوم تھا۔ ولید نے بیت اللہ کی تعمیر کے لیے اس کو بھی ساتھ لے لیا۔ ان مراحل کے بعد جب پرانی عمارت کے توڑنے کا وقت آیا تو کسی کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ وہ بیت اللہ کے ڈھانے کے لیے کھڑا ہو۔ آخرکار ولید بن مغیرہ فاوڑا لے کر کھڑا ہوا اور یہ کہا، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، ہم صرف خیر اور بھلائی کی نیت رکھتے ہیں، معاذ اللہ ہماری نیت بری نہیں ہے، اور یہ کہہ کر حجر اسود اور رکن یمانی کی طرف سے ڈھانا شروع کر دیا۔ اہل مکہ نے کہا کہ رات کو انتظار کرو کہ ولید پر کوئی آسمانی بلا تو نازل نہیں ہوتی، اگر اس پر کوئی آسمانی بلا اور آفت ناگہانی نازل ہوئی تو ہم بیت اللہ کو پھر اصلی حالت پر بنا دیں گے، ورنہ ہم بھی ولید کے مددگار ہوں گے۔ صبح ہوئی تو صحیح سالم ولید پھر فاوڑا لے کر حرم شریف میں آ پہنچا۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ ہمارے اس فعال سے اللہ راضی ہے، اور سب کی ہمت بڑھ گئی اور سب مل کر دل و جان سے اس کام میں شریک ہو گئے، اور یہاں تک کھودا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادیں دکھنے لگیں۔ ایک قریشی نے جب بنیاد ابراہیمی پر فاوڑا چلایا تو اچانک مکے میں ایک سخت دھماکہ ظاہر ہوا، جس کی وجہ سے آگے کھودنے سے رک گئے اور انہی بنیادوں پر تعمیر شروع کر دی۔ پچھلی تقسیم کے مطابق ہر قبیلے نے الگ الگ پتھر جمع کر کے تعمیر شروع کی۔ جب تعمیر پوری ہو گئی اور حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کا وقت آیا تو تلواریں کھنچ گئیں اور لوگ جنگ اور قتل و قتال پر آمادہ ہو گئے۔ جب 4-5 دن اسی طرح گزر گئے اور کوئی بات طے نہ ہوئی تو ابو امیہ بن مغیرہ مخزومی نے، جو قریش میں سب سے زیادہ معمر اور سن رسیدہ تھا، یہ رائے دی کہ کل صبح کو جو شخص سب سے پہلے مسجد الحرام کے دروازے سے داخل ہو اسی کو اپنا حکم بنا کر فیصلہ کروا لو۔ سب نے رائے کو پسند کیا۔ صبح ہوئی اور تمام لوگ حرم میں پہنچے۔
دیکھتے کیا ہیں کہ سب سے پہلے آنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کو دیکھتے ہی سب کی زبانوں سے بے ساختہ یہ لفظ نکلے جن کا ترجمہ ہے یہ تو محمد امین ہے، ہم ان کو حکم بنانے پر راضی ہیں، یہ تو محمد امین ہے۔ آپ نے ایک چادر منگوائی اور حضرت اسود کو اس میں رکھ کر یہ فرمایا کہ ہر قبیلے کا سردار چادر کو تھام لے تاکہ اس شرف سے کوئی قبیلہ محروم نہ رہے۔ اس فیصلے کو سب نے پسند کیا اور سب نے مل کر چادر اٹھائی۔ جب سب کے سب اس چادر کو اٹھائے اس جگہ پہنچے جہاں اس کو رکھنا تھا تو آپ خود آگے بڑھے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ چوتھی بار حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں بیت اللہ کو شہید کر کے نئے سرے سے تعمیر کرایا۔ پانچویں بار اس حجاج بن یوسف نے تعمیر کرایا جس کی اولین و آخرین میں ظلم و ستم کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی اپنے اور اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔